اللہ مسکراتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص یہ تسبیح ایک بار پڑھتا ہے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کی خدمت میں آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی پیاری تسبیح کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے قبر کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور خدا اس پر سلامتی اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، جب اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے تو پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ تو آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس تسبیح کو جو پڑھے گا 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا، 1000 سال کے گناہ معاف فرما دوں گا، اور یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ مسکراتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سوچئے کہ یہ کتنی فضیلت والی تسبیح ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے اور ہمیں اس کا موقع بار بار نہیں ملے گا، اس لیے ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام بہن بھائی جو اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ اپنا یا ان کا جن کے لیے وہ دعا کروانا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں نام لکھ دیجئے گا۔ انشاءاللہ خصوصی اجتماعی دعا میں ان تمام بہن بھائیوں کا نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے اور شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر ہو جائے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی رحمت جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ، سب کا مالک اللہ ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ذرہ، پہاڑ، جنگلات، ہوائی اور فضائی، خلائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نماز اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل، کسی لمحے بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے آیا ہے اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر ہے۔ رائی کے دانے کا 1000واں حصہ ہو تو ایک رائی ایسی چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کا بھی کوئی حصہ اتنی چھوٹی بھی چیز پہاڑوں کے غاروں میں چھپی ہو، یا اس لمبی اور لامحدود فضا میں کہیں موجود ہو، یا زمین کی تہوں میں کہیں پڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کر باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی نظر کائنات پر پوری طرح ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر، پہاڑ بھی کالا، پھر رات بھی کالی، پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، گھاس ہے، ہریالی ہے، کالے پہاڑ کا کالا پتھر، کالی رات اور اوپر گھاس وغیرہ، نیچے کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، چیونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، چیونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک نشان پڑ رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آپ چیونٹی کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے پاؤں ہی نظر نہیں آتے، وہ کیا نشان بنائے گی؟ وہ نرم مٹی پر چلے تو نشان مشکل سے بنے، پہاڑ اور پتھر پر نشان کیسے بنیں گے؟ اگر بڑی خوردبین لگائی جائے تو ہی نظر آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا کیسا ہے؟ زور سے بولو، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جان جاتا ہے، تم چپکے سے بولو، تم دل ہی دل میں بولو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بھی سن لیتا ہوں۔ تمہاری سانس کو نکلتے ہوئے اترتے ہوئے دیکھتا ہوں، تمہارے سانس کی آواز، دل کی دھڑکن، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز کو سنتا ہوں۔
پتا ٹوٹنے اور اس کے ٹوٹنے کی آواز سنتا ہوں، زمین پر اس کے گرنے کی آواز سنتا ہوں، چیونٹی کی پکار سنتا ہوں، اس کی فریاد سنتا ہوں، زمین کی تہوں میں چلنے والے کیڑے کی آواز اور صدا سنتا ہوں، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیوں کی پکار سنتا ہوں، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ سمندر کو سیاہی بنا دوں، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیں، ایک سندل کے درخت سے کتنی قلمیں بنیں گی۔ سمندر اور سیاہی، درخت، قلم، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی آ کر شروع کر دیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک سمندر خشک ہو جائیں، قلمیں ٹوٹ جائیں، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنے قلم اور سیاہی اور لے لیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہان پکارے، اور اللہ سب سے یہ نہیں کہے گا کہ باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا کہ صرف عربی بولو کہ عربی میری زبان ہے، یہ نہیں فرمائے گا کہ پشتو، اردو، ہندی، انگلش میں بولو۔ جتنی زبانیں کائنات میں ہیں ان سبھی زبانوں میں ایک ہی وقت میں اپنے رب کو پکارو، وہ تب بھی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہاری باری لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سب کی چیخو پکار کو الگ الگ سنوں گا، جو ہوگا تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ فلاں نے کیا لفظ بولا اور فلاں نے کیا کہا، میں سب کی بات الگ الگ سن سکتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، ایسی زبردست شان والے اللہ کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے، اور اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل حساب ہونے والا ہے اور کوئی عمل نہیں کر سکتا اس وقت۔ تو جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، کتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے اپنے گھر بنائے، ہر شخص نے بنائے ہیں، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ اپنے شوق سے بناتی ہے، ایک پرندہ ہے چھوٹا سا، وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کر کے اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے کہ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے، کتنے ارمانوں سے گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹھری میں جا کر سو جاتا ہے۔ حبیب ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شاگرد بڑے خوبصورت تھے۔ ناظرین، وہ قید ہو گئے، کل 10 آدمی تھے، 9 کو قتل کر دیا گیا، اور انہیں پکڑ کر رومن سردار نے کہا کہ میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا، قید میں لے کر کہنے لگا کہ اگر تو ایسا ہی ہو جا تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں بھی حصہ دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہان بھی دے دے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کفر اختیار کروں، کفر تو بے حیا ہوتا ہے اور حیا تو سراسر اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس سے بدکاری کرو، جب یہ اس رخ پر آئے گا تو اسلام بھی چھوٹ جائے گا۔ روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی، آنکھ بھی تیز اور قوت بھی جوان، اور ناظرین یہ 2 ہیں، تیسرا کوئی ان کے درمیان نہیں، اب ساری رکاوٹیں ختم ہیں اور وہ دعوت دے رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہے، اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہٰذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن کر مارے، اپنے حسن کا ہر تیر آزما لیا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کی ہر تار کو توڑ دیا اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈالے اور کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، یہ تو بتا تجھے کون روکتا ہے، آج تیرا 3را دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں ہے، میں اس سے غافل ہوں، وہ میرا رب ہے جو عرش پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے کرتا ہے۔ اے لڑکی، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ وہ باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی، آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا ہے، کس لوہے کے پاس بھیجا ہے، جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے اسے گمراہ کروں؟ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے
تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو عبرتناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس آنے والے دن سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، گرمی سردی سے بچانا ہے۔ ناظرین، یہ حقوق کا معاملہ ہے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جس آگ کا ایندھن ہم اور آپ ہیں۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے باہر نکلے اور 3 دن غائب رہے، کسی کو نہیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں تلاش کرو۔ جب تلاش ہوئی تو پہاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ اس آگ کی حالت کیا ہوئی جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہیں۔ انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائے، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو جنت اور جہنم کیا اس کا ٹھکانہ ہے، وہ مزے کی نیند سو جائے۔ ناظرین، یہ اپنے ساتھ ظلم ہے۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ کسی نے آ کر دیکھا اور فرمایا، ارے بھائی، تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے۔ ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا ہے، اور آج ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دوزخ ان کی منتظر ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور اپنے کپڑے اتار دیے، جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا، کہنے لگا، اے نفس دیکھ، یہ ریت کی آگ برداشت نہیں ہوتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مرغا بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، سوچ تیرا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں۔ تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے، دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ اور آج ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے یہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے، بلکہ اس جہاد سے بڑھ کر ہے جس میں تم دشمنوں کے سر قلم کرو اور وہ تمہیں شہید کریں؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کو کوئی ایسا عمل نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ عرض کی، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو ارشاد فرمایا، جہاد بھی ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو ارشاد فرمایا کہ مرتے دم تک ذکر اللہ کے ساتھ رطب اللسان رہنا۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مخلوق کے بجائے خالق کی یاد سے مانوس نہیں، اس کا عمل ناقص، دل اندھا اور عمر ضائع ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے بری ہے، دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ذکر 2 ذکروں کے درمیان ہے، اور اسلام 2 تلواروں کے درمیان ہے، اور گناہ 2 فرضوں کے درمیان ہے۔ ذکر 2 ذکروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے ذریعے اسے یاد نہ کرے۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اسلام 2 تلواروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کافر کے ساتھ لڑائی، اور قبول کے بعد مرتد ہو جائے تو بھی انجام قتل ہے۔
اور گناہ دو فرضوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو گناہ نہ کرنا فرض تھا، کر لیا تو توبہ استغفار فرض ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنے بڑے فضائل رکھے ہیں، ذکر کرنے والوں کو کتنی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آج جو تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے اگر ہمارے ہزاروں سال کے گناہ معاف ہو جائیں، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ایک تسبیح کی وجہ سے مل جائے، اور پھر بھی اگر ہم اسے نہ پڑھیں تو یہ غفلت کی انتہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کی ان 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی باندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضرورت سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کر دے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع کے بجائے اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ بچا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی سب اس کے دشمن کو دے دیا۔ اب تم ہی بتاؤ ایسا غلام کو کون اچھا کہے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال دی کہ جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے شرف حاصل کرے، لیکن شرف حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو اس کی حاجات معلوم کر کے پوری کرے تو یہ خود کمال غفلت شیطان بائیں جھانکنا شروع کر دے، جس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھ جائے۔ نمبر 3 پر آپ نے ان کو روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی یہ مثال سمجھائی کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ہتھیار لگا کر تلوار تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال سنائی جیسے کسی شخص کو دشمن قید کر لیں اور یہ ایک خاص رقم کے عوض اسے تھوڑا کر کے پھر تھوڑا کر کے جو کچھ بچ جاتا ہے اسے ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیا اور اس کی مثال کے ساتھ کہ ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے اور وہ قوم قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائے۔ تو محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج کی اس تسبیح کی طرف جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ مسکراتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس تسبیح کو آپ نے خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی 100 مرتبہ آپ نے تسبیح کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بس یہ عمل آپ نے روزانہ 100 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس تسبیح کو پورے خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ کیجیے۔ اپنے بہن بھائیوں، دوست احباب کو بھی بتائیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے مجھے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنے بہن بھائیوں کو یاد کروا دوں کہ جو بہن بھائی اپنے لیے یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوست احباب رشتہ داروں کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں اپنا یا ان کا جن کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں ان کا نام ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔